بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے، صحابہ اکرام کو آپ نے ترغیب دلائی، اور آج ہم بتائیں گے کہ ان روزوں کے رکھنے میں حکمت کیا ہے، یا اس پر دوسرے لوگوں کا جو اعتراض ہے اس کا جواب کیا ہے، یا اس کی فضیلت کے متعلقہ احادیث کیا ہیں، اور پھر مزید یہ کہ ان کو ماہ رمضان سے متصل رکھنے چاہیے یا پورے مہینے میں جب بندہ چاہے 6 روزے جو ہے مکمل کر لے، اس کے بارے میں تحقیق کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ان 6 روزوں کو حضور نے، صحابہ نے رکھا تو اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ وہ حکمت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ روزے رکھنے کے بعد جب عید آتی ہے تو بندے کے دل میں بندہ ادھر ادھر دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے پینے میں خوردنوش میں لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے اوپر کچھ غفلت اور کچھ حجاب سا آ جاتا ہے۔ تو جب بندہ یہ روزے رکھتا ہے تو پھر اللہ کریم اس حجاب کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے ہیں، فرض رکھے ہیں، ان میں کوئی انسان ہے بشری تقاضے کے مطابق غلطی کوتاہی کمی رہ جاتی ہے، اس وجہ سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ تو اگر شوال کے روزے رکھ لیں گے تو وہ جو اس کے اندر کمی ہے نا وہ پوری ہو جائے گی۔ جیسا کہ نماز کے اندر کوئی بندہ بھول جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم نے اس کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو رکھا ہے۔ جب بندہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو وہ نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، وہ نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا اس پر اعتراض ہے، ان کا کہنا ہے جی نہیں جی یہ مکروہ ہیں، یہ 6 روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ کیوں مکروہ ہیں جی؟ اس لیے کہ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے، اہل کتاب فرض کے اوپر اضافہ کرتے تھے تو یہ بھی فرض کے اوپر اضافہ ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ 6 روزے جو ہیں وہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو دیکھیں اس کے ہمارے پاس 2 جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اہل کتاب جو فرض کے اوپر اضافہ کرتے تھے وہ فرض کے اوپر فرض کا اضافہ کرتے تھے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم تو ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیتے ہیں، اور شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں ان کو ہم سنت قرار دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ اعتراض درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض بن بھی نہیں سکتا، وہ تو لگاتار اضافہ کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ عید والا دن بیچ میں چھٹی ہے، عید والا دن روزہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا جب بیچ میں فاصلہ آ گیا تو پھر اہل کتاب سے یا یہودیوں سے ہماری مشابہت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں اس کی فضیلت کے متعلق، یہ 6 روزے مشکات کے اندر روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کصیام الدہر کلہ، فرمایا جس نے ماہ رمضان کے بعد 6 روزے رکھے وہ یوں سمجھے کہ اس نے پورے زمانے کے، اور بعض روایات میں کصیام السنہ، کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے ہیں، یعنی اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو واضح بات ہے کہ قرآن کا اعلان ہے، بلکہ اصول ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ کریم اسے 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ماہ رمضان کے جب 30 روزے رکھے تو وہ 300 روزوں کا ثواب مل گیا، اور پورے سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو شوال کے جب 6 رکھے تو پھر جو ہے وہ آگے مزید 60 کا ثواب مل گیا، تو 360 روزوں کا، پورے سال کے روزوں کا یوں جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ایک روایت میں یوں ہے من صام ھذہ 6 ھون اللہ علیہ سکرات الموت کشرب الماء البارد للعطشان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو 6 روزے رکھے گا شوال کے، اللہ اس پر موت کی تکلیفوں کو آسان فرما دے گا، اور یوں جیسا کہ پیاسے کو ٹھنڈا پانی دے دیا جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت جو ہے وہ علامہ عبدالرؤف مناوی کی الترغیب و ترہیب کے اندر ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے
یہ بھی ذہن میں رکھیں فلسفہ، یہ نہیں کہ ماہ رمضان کے چھوڑ دیا اور اب جو ہے نفل کے رکھتے رہے۔ تارک فرائض کے نوافل قابل قبول نہیں ہیں، جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں اس کے نفل قابل قبول نہیں ہیں، جس کے ذمے ماہ رمضان کے فرض روزے باقی ہیں اس کے نوافل قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے پہلے مکمل رکھ لیے پھر اس کے بعد شوال کے رکھے تو یوں اللہ کریم اس کو گناہوں سے نکال دے گا جیسا کہ جو ہے ماں کے شکم سے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان روزوں کی مطلب کتنی برکات ہیں اور کتنی فضیلت ہے۔ اور ایک اور روایت جو ہے آپ سن کر حیران ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصائم، یہ بھی مناوی نے ذکر فرمائی فیض القدیر میں، الترغیب و الترہیب میں بھی، الصائم بعد رمضان کالکار بعد الفرار، فرمایا جو ماہ رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتا ہے اس آدمی کی طرح ہیں جو میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد پھر دوبارہ واپس پلٹ کر دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ گویا کہ اشارہ یوں ہے کہ جب ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر بھی بیچ میں عید کا دن آیا، نفس ہمارا تیز ہو گیا، شیطان کا حملہ ہونا شروع ہو گیا، پھر جب آگے 6 روزے رکھنا شروع کر دیے تو انہوں نے اس حملے کو گویا کہ جو ہے وہ ناکارہ بنا دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے 6 روزے ان کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک جو ہے وہ روایت بھی ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ وہ 3 سال تک مسلسل یعنی ریگولر لگاتار جو ہے مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، تو وہ اہل مکہ سے ایک آدمی کو دیکھتے تھے جو روزانہ ظہر کی نماز کے وقت بیت اللہ شریف میں آتا، خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتا، نماز پڑھتا، اور سفیان ثوری فرماتے ہیں مجھے سلام کر کے واپس چلا جاتا۔ معلوم ہوا کہ نماز کے بعد سلام کرنا کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں ہے، بڑا پرانا طریقہ ہے، اور حرم سے یہ چلا آ رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو عادت تھی۔ جیسے بخاری میں بھی ایک روایت ہے، ایک صحابی نماز کے بعد حضور کو ملتے ہیں اور وہ نماز میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں ارجع قم فصلی فإنک لم تصلی، 3 مرتبہ ملے، ہر مرتبہ انہوں نے حضور کو جو ہے وہ سلام میں عقیدت پیش کیا، تو جس کی وجہ سے وہ پھر روزانہ سلام کرتا، سلام کی وجہ سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں جو ہے محبت پیدا ہو گئی۔ وہ ایک دن بیمار ہو گیا، اس نے آپ فرماتے ہیں سفیان ثوری مجھے بلایا اور اس نے کہا جب میں مر جاؤں مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل کفن دینا اور میرے اوپر نماز جنازہ پڑھ کر مجھے دفن کر دینا، لیکن میری قبر کی پہلی رات میں مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور میری قبر کے پاس رات گزارنا، اور جب مجھ سے منکر نکیر سوال کرنے لگیں تو اس وقت تم مجھے توحید کی تلقین کرنا۔ میں نے اس کی حامی بھر لی، آپ فرماتے ہیں وہ فوت ہو گیا، میں نے اس کی نصیحت کے مطابق عمل کیا اور رات بھر اس کی قبر پر بیٹھا رہا، تو اچانک مجھے ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی عالم میں تھا۔ میں نے کسی غیبی آواز دینے والے کو یہ کہتے سنا، اے سفیان، اس سے نہ تیری حفاظت کی ضرورت ہے نہ تلقین کی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ آدمی رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے نہ کسی حفاظت کی ضرورت ہے نہ تلقین کی ضرورت ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، وہاں کسی آدمی کو نہیں دیکھا، پھر میں نے وضو کا نماز ادا کی اور میں پھر سو گیا۔ سونے کے بعد یہی واقعہ پھر مجھے 3 دفعہ خواب میں آیا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خواب رحمان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے، اور پھر یہ دعا مانگتے اس کی قبر سے میں واپس پلٹا، اللہم وفقنی لصیام رمضان واتباعہ 6 من شوال فوقفنا اللہ الکبیر المتعال، اے اللہ مجھے ماہ رمضان شریف اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو مجھے اللہ نے جو کہ بلند دوبالا ہے اس کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب محترم مسئلہ یہ ہے کہ یہ رکھنے تو ہیں لیکن کچھ زور دیتے ہیں علماء کہ یہ جو ہے لگاتار ہی رکھنے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو آسانی دینی چاہیے، یہ پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، جی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو، ان کو خوشخبری سناؤ اور زیادہ ان کو نفرت مت دلاؤ۔ یہ دیکھیں مشکاۃ شریف کی روایت تو آپ نے سنی ہے، صفحہ 179 کی، باب صیام تطوع کی، شوال کے متعلقہ، تو یہ باب بتاتا ہے کہ یہ نفلی روزہ ہے۔
اور اب دیکھیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مشکات کے 2 حاشیے لکھے، اشۃ اللمعات ایک فارسی میں لکھا اور پھر لمعات التنقی ایک عربی میں لکھا۔ اشۃ اللمعات 6 جلدوں میں ہے فارسی میں، اور لمعات التنقی 10 جلدوں میں میرے پاس کراچی کا چھپا ہوا موجود ہے، اور اس کے حاشیے مشکات جو عربی میں ہے اس کے صفحہ 179 پر ہے، لیس المراد والتعقیب الحقیقی لاستلزام صوم یوم العید فیصح من اول الشہر واخرہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ ثم اتبعہ ستہ، کہ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ تعقیب اور عبادیت جو ہے یہ حقیقی عبادیت مراد نہیں ہے، ورنہ حقیقی مراد ہو تو پھر تو ماہ رمضان کے بعد اگلا دن تو عید کا آتا ہے، اور عید کے دن تو روزہ رکھنا ویسے ہی منع ہوتا ہے۔ جی فرماتے ہیں لازم آئے گا کہ عید کے دن بندہ روزہ رکھے، حالانکہ عید کے دن تو روزہ جائز ہی نہیں ہے، تو جی لازم لہذا شوال کے اول و آخر میں ان روزوں کا رکھنا جو ہے صحیح ہے، یعنی ماہ شوال کے شروع میں رکھ لے، آخر میں رکھ لے، درمیان میں رکھ لے، ہر طرح جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ شوال کے مہینے کے جس حصے میں روزے رکھے جائیں گے صحیح ہے، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس مرکات شرح مشکات کی 4 جلد صفحہ 292 پر بھی یہ موجود ہے، من صام 6 ایام بعد الفطرۃ کانہ صیام السنۃ، ان روزوں کا پے در پے یعنی متواتر رکھنا بھی ضروری نہیں، تفریق بھی جائز ہے، بلکہ تفریق افضل ہے، یعنی پہلے عشرے میں کچھ رکھ لیں، کچھ دوسرے میں رکھ لیں، کچھ تیسرے میں رکھ لیں۔ ملا علی قاری مرکات جو مفاتیح ہے 4 جلد صفحہ 293 پر فرماتے ہیں آخری بات، وظاہر ان التفریق افضل فانه یبعد به عن التشبہ الموہوم واعتقاد اللزوم ویلتئم بکلام اہل العلوم کما هو معلوم۔ حضرت محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ ان روزوں میں تفریق افضل ہے، یعنی الگ الگ کچھ پہلے 10 دنوں میں رکھ لیں، کچھ اگلے میں رکھ لیں، کچھ آخر میں رکھ لیں، تفریق افضل ہے، کیونکہ تفریق کی وجہ سے اہل کتاب سے مشابہت کا جو وہم پایا جا سکتا تھا اس کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم اعتراض میں پہلے ذکر کر چکے، اور اعتقاد لزوم اور وجوب کا خدشہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اہل علم کے اقوال کے ساتھ مطابقت بھی ہو جاتی ہے، موافقت بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا شوال المکرم کے یہ 6 روزے ہمیں رکھنے چاہیے، خواہ بھلے ملا کر رکھ دیں تو افضل، فاصلے سے رکھ دیں تو بھی جائز۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔